حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووجدک عائلا فاغنا. پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو جناب خدیجہ کی دولت کے ذریعے غنی بنایا. کتنی باعظمت ہیں وہ خاتون جناب خدیجۃ الکبریٰ، ہمارے ہزاروں سلام، جس کے لیے پروردگار ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید میں، اپنے حبیب کو احساس کرا رہا ہے کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو جناب خدیجہ کی دولت کے ذریعے ثروت مند بنایا. جناب خدیجۃ الکبریٰ بہت عظمت والی خاتون ہیں، بہت عظمت والی خاتون ہیں. اگر جناب خدیجہ کی زندگی کا بغور جائزہ لیا جائے تو ان کی زندگی کے دو ادوار سامنے آتے ہیں. یہ دو اہم دور وہ ہیں، ایک تو رسالت مآب سے پہلے، ملاقات سے پہلے کا دور ہے، اور ایک ملاقات سے بعد کا دور ہے. پہلے کا دور بھی بہت عجیب ہے. جناب خدیجہ صرف ثروت مند ہی خاتون نہیں ہیں، بلکہ وہ صاحب عصمت بھی ہیں، صاحب عقل بھی ہیں، اور صاحب علم بھی ہیں. اور سب سے بڑا کارنامہ ان کا وہ ہے کہ انہوں نے اس کام میں قدم رکھا ہے جو مردوں کے لیے سمجھا جاتا ہے. مردوں کے شعبے میں مردوں کو شکست دینا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور جناب خدیجہ نے یہاں پر اعلیٰ مقام پایا ہے. جناب خدیجہ کو یہاں پر دو القاب سے نوازا گیا. انہیں ایک سیدہ قریش کہا گیا اور ایک طاہرہ کہا گیا. جس طرح رسول اللہ کو کبھی یاسین کہا گیا، کبھی طٰہٰ کہا گیا، اسی طرح جناب خدیجہ کو کبھی سیدہ قریش کہا گیا اور کبھی طاہرہ کہا گیا، یعنی پاک و پاکیزہ کہا گیا، اور قریش کی سردار بھی کہا گیا. یہاں پر جناب خدیجہ جب کسی قافلے کو تجارت کے لیے روانہ کرتی تھیں تو اس وقت وہ کعبے کے قریب آتی تھیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی تھیں، پروردگار تجھے ابراہیم کے رب کا واسطہ ہے، جو قافلہ تجارت کے لیے گیا ہے اس میں برکت عطا فرما دے. اور اس کے بعد وہ طواف کعبہ کرتی تھیں. اور روایت میں ملتا ہے کہ یہ دور جاہلیت کی بات ہے کہ اس وقت کعبے میں بت موجود تھے، لیکن جناب خدیجہ نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. یہ دور جاہلیت کی بات ہے. اس وقت بھی جناب خدیجہ کا عبادی پہلو محفوظ تھا اپنی جگہ. اور دوسرا پہلو جناب رسالت مآب سے ملاقات کا بعد کا دور. جناب رسالت سے ملاقات کا بعد کا دور تو بہت اہم ہے. جناب خدیجہ کو جناب رسالت مآب سے معرفت تھی. یہ صحیح ہے کہ جناب رسالت مآب نے جناب خدیجہ کا تجارت میں ساتھ دیا اور بہت منافع ہوا جناب رسالت مآب کو. لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ نے رسالت مآب کے منافع کو دیکھ کر ازدواجی زندگی کی پیشکش نہیں کی. اگر ازدواجی زندگی کی پیشکش منافع کو دیکھ کر کرتی، دولت کو دیکھ کر کرتی، تو تاریخ لکھ دیتی کہ جناب خدیجہ نے دولت کی وجہ سے محمد سے شادی کی ہے. اور اگر دولت کو دیکھ کر کرتی تو ابو سفیان اور ابو جہل جیسے امیر و کبیر انسانوں کے بھی رشتے آئے تھے. لیکن جناب خدیجہ نے
انکار کر دیا تھا، اور جناب خدیجہ کا دور وہ دور تھا جس وقت چھوٹی چھوٹی عمر میں لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی تھی، لیکن جناب خدیجہ نے ہر رشتے سے انکار کرتی رہی، یہاں تک کہ جناب خدیجہ نے سنا کہ کوئی مکہ کی سرزمین پر محمد ہے جو امین اور صادق کے نام سے مشہور ہے، جو رحمت العالمین بن کر عرب کی سرزمین پر آیا ہے اور جس کی امانت اور صداقت کا تذکرہ ہر کوئی کرتا ہے۔ جناب خدیجہ نے بھی محمد کا نام سنا۔ جناب خدیجہ کے منشی کا نام تھا میسرہ۔ میسرہ کو بلایا اور میسرہ کو بلانے کے بعد کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ محمد کو ہماری طرف سے دعوت دو کہ وہ ہمارا مال تجارت دمشق لے جائیں۔ میسرہ محمد کے پاس گئے اور جناب خدیجہ کا پیغام دے دیا، اور محمد نے جب جناب خدیجہ کا پیغام سنا تو تشریف لائے اور جناب خدیجہ سے کہا کہ بے شک میں آپ کا مال تجارت دمشق لے جاؤں گا، لیکن ہماری کچھ شرائط ہیں، اگر ہماری شرائط آپ کو منظور ہیں تو ہم آپ کا مال تجارت دمشق لے جائیں گے۔ جناب خدیجہ نے کہا، عرض کیا کہ ہمیں آپ کی تمام شرائط منظور ہیں۔ یہاں پر یہ دیکھیے کہ ابھی شریعت نازل نہیں ہوئی ہے، لیکن محمد سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ حرام ہیں کچھ حلال ہیں۔ جناب خدیجہ نے تمام شرائط منظور کی اور قافلہ جانے کا دن طے ہو گیا، اور جب قافلہ جانے لگا تو جناب خدیجہ نے اپنے منشی میسرہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو ان پر نظر رکھنا اور ان کے حالات من و عن بیان کرنا مجھ سے، اور جس طرح سے یہ کہیں ویسے جانا، راستے میں کوئی ان سے سوال نہیں کرنا، جہاں پر یہ رکنے کے لیے کہیں وہاں پر قافلہ روکنا، اور جہاں پر یہ چلنے کے لیے کہیں وہاں چلنا۔ یہ اگر مال کو خسارے میں بیچنا چاہیں تو مال کو خسارے میں بیچنا، اور اگر منافع میں سودا کرنا چاہیں تو منافع میں سودا کرنا۔ یہ ہے جناب خدیجہ کی عظمت۔ ابھی آیت نازل نہیں ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ جو آیت کے نازل ہونے سے پہلے اطاعت کا حکم دے، خود اطاعت کریں اور دوسروں کو اطاعت کا حکم دے، انہیں جناب خدیجہ کہتے ہیں۔ بس اب مال چلا گیا، قافلہ چلا گیا، سفر کے لیے روانہ ہو گیا محمد کی نگرانی میں قافلہ۔ جب قافلہ کئی روز تک سفر پہ رہا اور کئی روز کے بعد واپس آیا تو قطمی مرتبت نے فرمایا، قطمی مرتبت سے جناب خدیجہ نے فرمایا کہ اگر آپ منافع رکھنا چاہیں تو تمام منافع رکھ سکتے ہیں۔ تو محمد نے عرض کیا کہ میں نہیں رکھوں گا، کہنا میری صداقت کی علامت تھی اور کرنا میری علامت، میری امانت کی علامت ہے، میں سارا منافع نہیں رکھوں گا۔ اس کے بعد محمد تشریف لے گئے اور جناب خدیجہ نے بڑے تجسس کے ساتھ میسرہ کو بلایا اور میسرہ سے کہا کہ سفر کے حالات بیان کرو۔ میسرہ نے کہا بی بی واقعی میں یہ شخص مظہر العجائب ہے، بی بی ہم نے سفر کے دوران دیکھا، ہمیں کبھی تجارت میں اتنا منافع ہوا ہی نہیں جتنا ہمیں محمد کے ساتھ منافع ہوا۔ جناب خدیجہ کہتی ہیں کہ میسرہ تو نے سفر کے دوران کیا دیکھا؟ بی بی ہم نے دیکھا کہ یہ شخص اگر کچی زمین پر بھی چلتے تھے تو ان کے پیروں کے نشان نہیں بنتے تھے، اور یہ اگر چٹانوں پر چلتے تھے تو ان کے پیروں کے نشان بنتے چلے جاتے تھے۔ میسرہ تو نے اور کیا دیکھا؟ بی بی اگر ان کے سامنے کوئی بلند سے بلند قامت شخص بھی آ جاتا تھا تو وہ چھوٹا نظر آتا تھا، یعنی خالق کو منظور نہیں تھا کہ محمد سے اونچا کوئی نظر آئے۔ میسرہ تو نے اور کیا دیکھا؟ بی بی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جہاں سے گزرتے تھے ایک عجیب سی مہک، ایک خوشبو سما جاتی تھی۔ میسرہ تو نے اور کیا دیکھا؟
बीवी हमने देखा जी जहाँ से निकलते थे बुलंद से बुलंद कामत दरख्त इनके सामने सजदा रेज हो जाते थे। मैसरा तूने और क्या देखा? बीवी हमने देखा ये अगर संग्रेज़ों को भी हाथों पर लेते थे ना तो संग्रेज़े तस्बीह करने लगते थे। मैसरा तूने और क्या देखा? बीवी हमने देखा कि इनकी पेशानी से एक नूर हमेशा जाहिर होता था। मैसरा तूने और क्या देखा? बीवी अगर तपती हुई धूप में भी होते थे तो एक बादल का टुकड़ा इनके ऊपर साया किए रहता था, यानी खालिक को मंजूर नहीं था कि मोहम्मद जलती हुई धूप में तपे। मैसरा बयान करता गया, बीवी खदीजा कहती गई कि और क्या क्या देखा, और क्या क्या देखा। खदीजा का बार बार कहना कि मैसरा और क्या देखा, और क्या देखा, ये इस बात की दलील है कि जनाब खदीजा को फ़ज़ाइल मोहम्मद बहुत पसंद है, फ़ज़ाइल रसूल बहुत पसंद है। मैसरा ने 24 मोइज़ात रसूलुल्लाह के बयान करते रहे। बीबी जनाब खदीजा सुनती रही और सुनने के बाद एक मर्तबा जनाब खदीजा ने कहा कि मैसरा अब तुम जा सकते हो। बहुत पर्दादार बीवी थी जनाब खदीजा और उन्होंने अक्लमंद और दानिशमंद थी और उन्होंने रिश्ता अज़वाज की पेशकश अपनी तरफ से मोहम्मद से करा दी। उधर रिश्ता गया और उधर रिश्ता कबूल हुआ और जनाब खदीजा के अक़्द का इंतज़ाम हुआ। अबू तालिब ने अक़्द पढ़ाया जनाब खदीजा का और जनाब खदीजा रुख़सत होकर मोहम्मद के घर में तशरीफ़ ले आई। अमीरो कबीर बीबी जनाब खदीजतुल कुबरा मलिकतुल अरब जनाब मोहम्मद के घर में जो बज़ाहिर मुफलिसी के आलम में थे अपनी ज़िंदगी बसर करने लगी। और जब रसूलुल्लाह ने इस्लाम का ऐलान किया तो जनाब खदीजा ने अपनी तमाम दौलत लगा दी इस्लाम की तामीर में, मक़रूज़ों के कर्ज़ अदा किए और ग़ुलामों को आज़ाद कराया, पूरी अपनी दौलत तामीर इस्लाम में लगा दी जनाब खदीजतुल कुबरा ने। और एक वक्त वो आया कि जनाब खदीजतुल कुबरा बड़ी सादगी से ज़िंदगी बसर करने लगी, यहाँ तक कि सिर्फ उनके पास एक लिबास रह गया। इधर मक्का की औरतों को जनाब खदीजा की ज़िंदगी के बारे में जानने की उन्होंने सोचा कि जनाब खदीजतुल कुबरा जो अमीरो कबीर बीवी थी, देखी कि कैसे रह रही हैं यतीम अब्दुल्ला के घर में, इतनी अमीर बीवी कैसे रह रही हैं। एक मर्तबा जनाब खदीजतुल कुबरा के घर वो औरतें आईं और देखा जनाब खदीजतुल कुबरा बड़ी सादगी से ज़मीन में बिस्तर बिछाए हुए बैठी हैं। जब वो औरतें आईं तो उन्होंने औरतों ने जनाब खदीजतुल कुबरा की हालत देखी और कहा कि ए क़ुबैलत की बेटी, ए अमीर कबीर बीवी, तू इतनी अमीर थी कि तेरे बाप के सर का ताज अर्श को छूता था। तू इतनी अमीर कबीर थी और आज यतीम अब्दुल्ला के घर में की कनीज़ी कर रही है, यतीम अब्दुल्ला की कनीज़ी कर रही है। बीवी जनाब खदीजतुल कुबरा ने बड़ी सादगी से जवाब दिया कि बेशक मेरा बाप क़ुबैलत इतना अमीर था कि उसके सर का ताज अर्श को छूता था, लेकिन मैं जिसकी कनीज़ी कर रही हूँ, जिसकी मैं कनीज़ी कर रही हूँ, उसका जूता, उसका नालैन अर्श को छूता है, उसका जूता और उसका नालैन अर्श को छूता है। क्या कहने जनाब खदीजतुल कुबरा के कि इतनी अमीर व कबीर बीवी थी लेकिन कभी उफ नहीं आई उन्होंने, और कभी किसी तरह की उन्होंने शिकायत भी नहीं की। और जनाब खदीजतुल कुबरा से यही वजह है कि अल्लाह ने और जगह जगह पर जनाब खदीजतुल कुबरा की अज़मत का एतराफ़ किया। जनाब खदीजतुल कुबरा जब अल्लाह ने जब मोहम्मद को बड़ी मोहब्बत से पुकारना चाहा तो क्या कहा कि या अय्युहल मुज़म्मिल, ए चादर ओढ़ने वाले। और चादर उड़ाने वाली कौन? जनाब खदीजतुल कुबरा। तो क्या अज़मत है उस बीबी की जिस बीबी
کی عظمت کا اعلان خدا کرے اور اس کا رسول کرے۔ جناب رسول اللہ مسجد نبوی میں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ بہترین جد کس کی ہیں؟ تو لوگوں نے عرض کیا، لوگوں نے کہا کہ یا نبی اللہ آپ ہمارے نبی ہیں، آپ سے بہتر ہم نہیں جان سکتے، آپ بتائیے۔ تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا کہ حسن اور حسین کے جد سب سے بہتر ہیں، کیا خدیجہ سے بہتر جدہ کسی کی ہو سکتی ہیں؟ کیا ابو طالب سے بہتر جد کسی کے ہو سکتے ہیں؟ کیا محمد سے بہتر کسی کے نانا ہو سکتے ہیں؟ کیا فاطمہ بنت اسد سے بہتر کسی کی کسی کی دادی ہو سکتی ہیں؟ تو جو ایمان کل ہے وہ جناب خدیجہ کے ایمان کی دلالت دے رہے ہیں، ایمان خدیجۃ الکبریٰ کو بیان کر رہے ہیں۔ اور امام حسن علیہ السلام کیسے بیان کر رہے ہیں کہ میں اپنی نانی جناب خدیجہ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں۔ اور سرداران جنت ہے امام حسن اور امام حسین۔ امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ امام حسین عرض کر رہے ہیں کہ میری نانی جناب خدیجۃ الکبریٰ تمام مسلمانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ہیں، اور انہوں نے زبان سے، دل سے، عمل سے سب سے ظاہر کر دیا کہ ایمان کیا چیز ہے۔ اور جناب میری جان قربان چوتھے امام سید ساجدین پر وہ اس وقت جناب خدیجہ سے نسبت کا اعتراف کر رہے ہیں جب شام کے بازار میں، جب یزید کے دربار میں اسلام کی فتح کا ایسا خطبہ دیا کہ تمام باطل بے نقاب ہو گیا۔ جناب سید ساجدین کہہ رہے ہیں کہ میں خدیجۃ الغراء کا بیٹا ہوں، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ ہر ننگو آر سے پاک تھی، وہ ایک فاضلہ، ایک کاملہ عورت تھی۔ اور خود جناب رسول اللہ نے تو ہر جگہ پر جناب خدیجہ کی عظمت کا اعتراف کیا، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا ائمہ کی ماں ہیں، ام الائمہ ہیں، اور ان سے جنت ہے، لیکن فاطمہ زہرا کے قدموں، جناب فاطمہ زہرا کی جنت جناب خدیجۃ الکبریٰ کے قدموں میں ہے۔ کیا کہتے ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے؟ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مقام ذرا عرش پر دیکھیے، جب رسول اللہ شب معراج کے لیے گئے اور سفر تمام ہوا، چاہا کہ زمین پر تشریف لائیں، تو جبرائیل امین سے کہتے ہیں رسول اللہ کہ اے جبرائیل کوئی تمہاری حاجت ہے؟ تو جبرائیل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب آپ زمین عرش سے فرش پر تشریف لے جائیں اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سے آپ کی ملاقات ہو تو سید الملائکہ سے کہیے گا جبرائیل نے اور اللہ نے آپ کو سلام کہلایا ہے۔ کتنی عظمت ہے کہ اللہ خود جناب خدیجۃ الکبریٰ کو سلام کہلا رہا ہے۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ بیوی ہیں جس کے لیے رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ موجودات میں چند ہستیاں ایسی ہیں، چند بیویاں ایسی ہیں جس کے لیے اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اور جنت کی بشارت کس طرح سے دی ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے عرض کیا ہے کہ جنت میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے ایک قصر بنایا ہے، ایک محل تعمیر کرایا ہے، اور وہ محل ایسا ویسا نہیں ہے، وہ محل زمرد کا ہے، اس میں ہر عیش و عشرت کی چیز موجود ہے، اور اس محل کے اطراف میں نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان نہروں کے اطراف میں 12 شجر لگے ہوئے ہیں جو سرسبز و شاداب ہیں اور ہمیشہ پھلدار رہتے ہیں۔ اور جب 12 کی بات آتی ہے تو ہمارا ذہن بیدار ہو جاتا ہے کہ کدھر اشارہ ہے۔ اور جناب رسول اللہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جتنا نفع بخشا ہے اتنا نفع مجھے کسی نے نہیں دیا۔ 23 سال کی زندگی میں اگر ایثار خدیجۃ الکبریٰ
اور ذوالفقار علی نہیں ہوتی تو بے شک میں کبھی بھی اسلام فتح کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر جس طرح سے خندق میں علی نے ساتھ دیا اسی طرح مکہ میں مال خدیجۃ الکبریٰ نے ساتھ دیا، ایثار خدیجۃ الکبریٰ نے ساتھ دیا۔ کیا کہنے ان پاک بی بی کے، ان با عظمت بی بی کے، ان با عصمت بی بی کے، کہ جس نے اپنی تمام دولت اپنی اسلام کی تعمیر میں لگا دی۔ ایسی قربانیاں دی رسول اللہ نے اسلام کے لیے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام کے لیے ایسی قربانیاں دی، لیکن کنیزان سیدہ، وہ مسلمان جن پر خدیجۃ الکبریٰ کا قرض تھا، جو خدیجۃ الکبریٰ کے مقروض تھے، اتنے احسان تھے، اگر باضمیر ہوتے تو ایک لفظ نہیں کہتے، لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ کی پارہ جگر جناب فاطمہ زہرا کو کس طرح سے اذیتیں دیں، کس طرح سے اذیتیں دیں۔ اگر اتنی اذیتیں، اتنی تکلیفیں اگر روشن دنوں پر پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ جناب فاطمہ زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، جناب فاطمہ کا پہلو زخمی ہو گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں جناب فاطمہ زہرا کی، اور جب علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، جناب فاطمہ نے گلے پر ہاتھ رکھ دیا، میں علی کو نہیں لے جانے دوں گی، میں علی کو نہیں لے جانے دوں گی۔ ایک شقی نے ایسا وار کیا کہ جناب فاطمہ زہرا کا ہاتھ بھی زخمی ہو گیا اور چہرہ زخمی ہو گیا۔ ارے میری بیوی نے کیسی تکلیف اٹھائی، ارے میری بیوی جب بستر پر لیٹتی تھی تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، ان کو کسی طرح سے چین نہیں پڑتا تھا۔ ارے امام حسن، امام حسین، چھوٹے بچے اپنی ماں کو جب تکلیف میں دیکھتے تھے ارے تڑپ جاتے تھے۔ ایک دن امام حسن اور امام حسین نانا کی قبر پر گئے، اے نانا ہماری اماں بڑی تکلیف میں ہے، اے نانا ہم آپ سے شفا کے لیے آئے ہیں، اے نانا ہماری اماں کو شفا دے دیجئے۔ ایک مرتبہ محمد کی قبر کے چراغ گل ہو گئے، آواز آئی، اے شہزادوں اپنے گھر واپس چلے جاؤ، تمہاری اماں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے۔ ارے حسن اور حسین دوڑتے ہوئے گھر کی طرف آئے، حسین آگے آگے، حسن پیچھے پیچھے، حسین فاطمہ کے حجرے کی طرف چلے۔ ارے فضا نے روکا، اے حسین، اے شہزادے، تمہاری اماں نماز پڑھ رہی ہے، حجرے میں نہیں جاؤ۔ اے اماں فضا، ہم نانا کے روزے سے آئے ہیں، ہماری اماں نے دنیا چھوڑ دی ہے۔ ارے فضا نے کیا جا کر دیکھا، فاطمہ غش کے عالم میں پڑی ہوئی ہے، ارے فاطمہ غش کے عالم میں پڑی ہوئی ہے۔ ارے فضا نے آواز دی، اے بی بی، ایک مرتبہ فضا کی چیخ نکل گئی۔ ہاں کنیزان سیدہ، ایک مرتبہ بی بی کو غسل و کفن دیا گیا اور رات کی تاریکی میں جنازہ لے جانے کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ ارے تمام لوگ جنازے کے اطراف کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے آواز دی، ارے فضا حسین نظر نہیں آتے۔ ارے دیکھا حسین ماں کے حجرے سے لگے ہوئے رو رہے ہیں۔ ارے مولا علی حسین کے قریب آئے، اے حسین، اے حسین، ماں کا آخری دیدار کر لو۔ اے
فاطمہ زہرا کے قریب آئے، اے فاطمہ تمہارا لاڈلا بیٹا نہیں آتا، کہتا ہے جب تک ماں آواز نہیں دیں گی میں نہیں آؤں گا۔ ایک مرتبہ بندے کفن کھلے، دو ہاتھ نمودار ہوئے، اے میرے مظلوم حسین، اے میرے شہزادے، ارے میرے قریب آ جا۔ ارے حسین دوڑتے ہوئے آئے، ماں سے لپٹ گئے، آواز آئی آجا میرے حسین، آجا میرے بچے، میری گود میں آجا۔ یا فاطمہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔